الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے آخری سبق میں اسباب تان کے حوالے سے ایک ابتدائی بات سنی تھی کہ راوی جو ہوتا ہے اس کے اوپر تان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ اسباب مقرر کیے گئے ہیں جن کے ذریعے اس پر تان کیا جاتا ہے اور جن کے ذریعے احادیث کے مراتب مقرر کیے جاتے ہیں، احادیث کی کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں۔ ان کے نام ہم نے سنے تھے کہ وہ 10 تان ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے اور 5 کا ضبط کے ساتھ۔ انہی تان میں سے ہر تان کی اب تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ پہلی قسم جو بنتی ہے اس حوالے سے حدیث کی، الموضوع، موضوع حدیث۔ اذا کانا سبب الطعن فی الراوی هو الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب راوی میں طعن کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہو، فحدیثہ یسمى الموضوع، تو اس کی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے۔ تعریفہ، حدیث موضوع کی تعریف لغتاً، لغت کے اعتبار سے ہوا اسم مفعول، یہ مفعول کا اسم مفعول ہے، من وضع الشیء، وضع الشیء سے ای حقتہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھٹا دینا، کم کر دینا۔ سمیہ بذالک لانحطاط رتبتہ، تو ودا کے ساتھ اس حدیث کا نام رکھا گیا اس حدیث کے رتبے کے کم ہو جانے کی وجہ سے، گھٹ جانے کی وجہ سے۔ اصطلاحاً، اصطلاحی طور پہ هو الکذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصطلاحی طور پہ وہ جھوٹ، المختلع، جو گھڑا گیا ہو، مصنوع، بنایا گیا ہو، بناوٹی ہو، المنسوب، جس کی نسبت کی گئی ہو، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں کتنے لفظوں کے ساتھ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے موضوع کی، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی نہیں ہوتا، یہ جی مختلق ہوتا ہے، گھڑی ہوئی بات ہوتی ہے، مصنوع ہوتی ہے، بناوٹی بات ہوتی ہے، منسوب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف اس کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے۔ رتبتہ، اس حدیث کا مرتبہ کیا بنتا ہے، ہوا شر الاحادیث الضعیفۃ و اقبحها، احادیث ضعیفہ میں سب سے بری اور سب سے گھٹیا اس کا مرتبہ بنتا ہے۔ وبعض العلماء یعتبرها قسما مستقلا، اور کچھ علماء نے اسے ایک مستقل قسم، ایک الگ قسم ہے، اس کو ضعیف سے نکال ہی دیا انہوں نے مرتبہ بیان کیا کہ ضعیف کے اندر رکھیں گے، لیکن ضعیف کے اندر اس کا سب سے گھٹیا، سب سے کم تر مرتبہ بنے گا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ضعیف کے اندر رکھا ہی نہیں، انہوں نے ایک مستقل قسم بنا دیا کہ جی یہ بالکل ہی ایک الگ قسم ہے۔ ولیسا نوعا من انواع الاحادیث الضعیفۃ، انہوں نے کہا کہ یہ احادیث ضعیفہ کی اقسام میں سے کوئی قسم نہیں ہے۔ حکم روایتی ہی، حدیث موضوع کو روایت کرنے کا حکم، اجماع العلماء، علماء کا اجماع ہے، علی اس بات پر کہ انہ لا تحل روایتہ، کہ حدیث موضوع کو روایت کرنا حلال نہیں ہوتا، لأحد، کسی ایک کے لیے، علم علم حالہ، کسی ایسے کے لیے کہ جو اس حدیث کا حال جانتا ہو، فی ای مانن کانا، کون سے معنی میں وہ ہے،
الا ما بیانی وضعی، مگر اس کی وضع کا بیان کرنے کے ساتھ۔ اس کو صرف اس طرح روایت کیا جا سکتا ہے کہ بتا کے روایت کیا جائے کہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ کہہ کے اس کو روایت کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں کہا گیا تو پھر اس کا روایت کرنا حلال نہیں ہے۔ لحدیث مسلم، ان علماء کا جو اجماع ہے، اس اجماع کی دلیل ہے مسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، من حدث انی بحدیث، جس نے میری طرف سے ایسی حدیث بیان کی، یرا جسے وہ جانتا ہے کہ انہو کذب، کہ یہ جھوٹ ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ طرق الوداعین فی صیاغت الحدیث، حدیث کے گھڑنے میں جو گھڑنے والے ہیں، جو وضع کرنے والے ہیں، جو موضوع حدیثیں لے کر آنے والے ہیں، ان کے انداز، ان کے طریقے، اما این ینشئ الوداع الکلام من عندہ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو وضع کرنے والے ہیں، جو وضع کرنے والا ہے، وداع جو وضع کرنے والا ہے، وہ اپنے پاس سے ایک کلام کو ظاہر کرتا ہے، ثم یدع لہ، پھر اس کے لیے بناتا ہے اسنادن، ایک سند، و یرویہ، اور اس سند سے اسے روایت کر دیتا ہے۔ و اما، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان یاخذ کلاما لبعض الحکماء او غیرہم، کہ بعض سمجھداروں، بعض بزرگوں کا یا ان کے علاوہ کا کلام کوئی لیتا ہے، ویدع لہ اسنادن، اور اس کے لیے سند وضع کر لیتا ہے۔ کیفا یعرف الحدیث الموضوع، حدیث موضوع کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ اقرار یعرف بامور منہا، حدیث موضوع کو چند طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اقرار الوادع بالودع، پہلا طریقہ ہے کہ وضع کرنے والا خود وضع کا اقرار کر لے، گھڑنے والا خود گھڑنے کا اقرار کر لے، کا اقراری ابی عصمتا نوح ابن ابی مریم، جیسا کہ ابو عصمہ نوح بن مریم نے اقرار کیا ہے کہ بِأَنَّهُ وَدَا حدیث فضائل سور القرآنی سورتن سورتن عن ابن عباس، اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس نے حدیث قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل کے بارے میں حدیث کو ایک ایک صورت کے حوالے سے گھڑا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ او ما یتنزل منزلۃ اقرارہ، یا پھر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو گھڑنے والے کے اقرار کے قائم مقام ہو جاتی ہے، کأنہ یحدث عن شیخ، گویا کہ وہ کسی شیخ سے حدیث بیان کرتا ہے، فیسأل عن مولدہ، اس شیخ کے مولد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، فیذکر تاریخاً، تو وہ ایک تاریخ ذکر کرتا ہے، تکون وفات ذالک الشیخ، جو کہ اس شیخ کی وفات ہوتی ہے، قبل مولدہ ہوا، جو کہ اس شیخ کی وفات کی تاریخ ہوتی ہے اس کے مولد سے پہلے۔ ولا یعرف ذالک الحدیث الا عندہ، اور وہ حدیث اس کے علاوہ کہیں اور ملتی بھی نہیں ہے، کہیں اور اس کو پہچانا بھی نہیں جاتا۔ ایک علامت یہ ہے وضع کی۔ او قرینۃ فی الراوی، یا پھر راوی میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے، مثلو جیسا کہ ان یکون الراوی رافضیا، راوی جو ہے وہ رافضی ہو، والحدیث فی فضائل اہل البیت، اور حدیث جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل میں مشتمل ہو، او قرینۃ فی المروی، یا پھر مروی میں کوئی قرینہ موجود ہو، مثلو کون الحدیث
رقیق اللفظی او مخالفا للحسی او صریح القرآنی جیسا کہ حدیث کا ہلکے الفاظ والا، برے الفاظ والا ہونا، اور یا پھر حسیات کے مخالف ہونا، یا پھر صریح قرآن کے خلاف ہونا۔ دواء الودع و اصناف الوداعین، وضع پر ابھارنے کی وجوہات اور وضع کرنے والوں کی اقسام۔ التقرب الی اللہ، وضع پہ ابھارنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایک وجہ ہے تقرب الی اللہ بوضع احادیث احادیث ترغب ترغب الناس فی الخیرات، ایسی حدیثوں کو وضع کرنا کہ جو لوگوں کو نیکیوں میں رغبت دلاتی ہوں۔ و احادیث تخوفہم من فعل المنکرات، ایسی حدیثوں کو وضع کرنا، گھڑنا کہ جو لوگوں کو برے کاموں سے خوف زدہ کرتی ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ الْوَدَّاعُونَ، یہ جو وضع کرنے والے ہیں، قوم، یہ ایسے لوگ ہیں، يَنْتَسِبُونَ إِلَى الزُّهْدِ وَالصِّلَاحِ، جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں زہد و صلاح کی طرف، اپنے آپ کو زاہدین اور صالحین کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے حدیثیں اس لیے گھڑی ہیں کہ لوگ نیکیاں کریں، برائیوں سے بچیں۔ وَهُمْ شَرُّ الْوَدَّاعِينَ، مصنف کہتے ہیں کہ وضع کرنے والوں میں یہ سب سے گھٹیا وضع کرنے والے ہیں۔ لِأَنَّ النَّاسَ قَبِلَتْ موضوعاتهم ثقةً بهم، کیونکہ لوگ ان کی گھڑی ہوئی حدیثوں کو قبول کر لیتے ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، اس طرح کے وضائین میں سے ایک ہے میسرہ بن عبد رب۔ فقد روا ابن حبان فی الضعفاء عن ابن مہدی، ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں ابن مہدی سے اس کو روایت کیا۔ قالا، وہ فرماتے ہیں، قلت لمیسرۃ ابن عبد ربہ، ابن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے میسرہ بن عبد رب سے کہا، من این جئت بہذا الاحادیث، کہ تم کہاں سے یہ احادیث لائے ہو؟ من کرا کذا، کس نے اس طرح کی حدیثیں پڑھی ہیں؟ فلہو کذا، قالا وضعتها ارغب الناس، اس نے کہا کہ میں نے یہ گھڑی ہیں لوگوں کو میں رغبت دلاتا ہوں۔ الانتصار للمذہبی، دوسری وجہ ہوتی ہے مذہب پر مدد لینا، مذہب پر، اپنے موقف پر مدد لینا۔ لا سیما مذاہب الفرق السیاسیتی بعد ظہور الفتنتی و ظہور الفرق السیاسیتی، خاص طور پہ سیاسی فرقوں کے مذاہب فتنوں کے ظاہر ہونے کے بعد اور فرق سیاسیہ کے ظاہر ہونے کے بعد، کل خوارج و شیعتی، جیسا کہ خوارج اور شیعہ۔ فقد وضعت کل فرقۃ من الاحادیث، تو ہر فرقے نے حدیثیں گھڑی ہیں، ما یؤید مذہبہا، جو اس کے مذہب کی تائید کرتی ہوں، کا حدیثی، جیسا کہ یہ حدیث ہے، علی خیر البشر من شک فیہ کفر، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں سب سے بہترین ہیں، جس نے اس میں شک کیا کافر ہو گیا۔ تیسری وجہ ہے الطعن
فل اسلامی، اسلام میں خرابی پیدا کرنا، وہاؤلائی قوم من الزنادقتی، یہ زنادقہ میں سے ایک گروہ ہے، لم یستطیعوا ان یکیدوا للاسلامی جہارا، وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اسلام کے لیے کھلم کھلا کوئی آ، مکر تراش سکیں، کوئی مکر کر سکیں، فعمدوا الی ھذا الطریق الخبیث، تو انہوں نے اس برے طریقے کا انتخاب کیا، فودعوا جملۃ من الاحادیث، تو انہوں نے احادیث میں سے کئی وضع کی، بقصدی تشویح الاسلامی والطعن فیہ، کئی احادیث کو انہوں نے وضع کیا اسلام کی خرابی اور اسلام میں طعن کے ارادے سے، ومن ہؤلاء محمد بن سعید الشامل مسلوب فی الزندقۃ، ان میں سے ایک ہے محمد بن سعید شامی، جسے زندقہ میں سولی دی گئی، فقد روی عن حمید عن انس مرفوعا، فقد روا، اس نے روایت کیا تھا حمید سے اور پھر انس سے مرفوعا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ، یہ والی حدیث کو اس نے یہاں پہ گھڑا تھا کہ میں نبیوں میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر جسے اللہ چاہے، وَلَقَدْ بَيَّنَ جَهَابَذَةَ الْحَدِيثِ امر حاذل حدیثی، تو وللہ حدیث کے جو چھان بین کرنے والے تھے، حدیث کے جو بہترین علماء تھے، انہوں نے ان احادیث کے معاملے کو الگ کر دیا، بین کر دیا، بیان کر دیا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمَنَّةُ، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی حمد و احسان ہے، التزلف الی الحکام، ایک وجہ ہوتی ہے وضع کی حکام کی طرف کیا بولتے ہیں، حکام کی طرف راہ بنانا، حکام کے قریب ہونا، ای تقرب بعض ضعفاء الایمان الی بعض الحکام، یعنی کچھ کمزور ایمان والوں نے کچھ حکام کی طرف قرب حاصل کیا، بوضع احادیث، احادیث کو گھڑنے کے ذریعے، تناسب ما علیہ الحکام، ایسی احادیث کو گھڑنے کے ذریعے کہ جو مناسب تھیں، موافق تھیں اس کے، کہ جس پر حکام اڑے ہوئے تھے، من الانحرافی، اسلام سے انحراف کرنے میں، مثلو قصتی غیاث بن ابراہیم النخعی الکوفی، جیسا کہ غیاث بن ابراہیم نخعی کوفی کا قصہ ہے، ماں امیر المومنین مہدی، امیر المومنین مہدی کے ساتھ، ہین دخل علیہ، جب امیر المومنین جو ہے وہ اس پر داخل ہوئے، وہو یلعب بالحمام، یہ کبوتر سے کھیل رہا تھا، فساق بسندہ علی التوا، ابراہیم نخعی جو غیاس جو ہے وہ امیر المومنین مہدی پر داخل ہوا، مہدی کے پاس آیا، تو وہ مہدی جو ہے وہ کبوتر سے کھیل رہا تھا، فساق بسندہ علی التوا، علی الالتوا،
इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काला, तो उसने अपनी सनद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद पहुंचाते हुए ये हदीस बयान की। काला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला सबका इल्ला फी नस्लिन व औ खुफिन औ हाफिरिन औ जुनाहिन, कि कोई सबकत करने वाला नहीं है, कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है, मगर खुफ में, मोजे में, हाफिर में यानी खुर में, औ जुनाहिन और परों में, फजादा कलिमतु औ जुनाहिन, तो उसने औ जुनाहिन के कलमे को ज्यादा कर दिया, लिया जलील महदी, महदी की वजह से, कि महदी जो है वो परों वाले परिंदे से खेल रहा था। फ़अरिफ़ल महदी जालिका, महदी जो था वो इस बात को पहचान गया, उसे पता चल गया कि इसने मेरी वजह से लफ्ज ज्यादा किया है। फ़अमरा बिज़ब्हिल हमामी, तो उसने कबूतर को ज़बह करने का हुक्म दिया। वकाला अना हमलतुहु अला जालिका, उसने कहा कि मैंने तुम्हें इस हदीस घड़ने पर उभारा है। मेरी वजह से तुमने ये हदीस घड़ी है। पांचवी वजह, अतकस्सुबु व तलबुर रिज़्की, कमाना और कमाई हासिल करना। कमाई की वजह से भी बाज़ औक़ात लोग हदीसें गढ़ते हैं। कबादिल कुस्सासिल लजीना यक्तसिबूना बित्तहद्दुसी इलन नासी, जैसा कि बाज किस्से बयान करने वाले वो लोगों को बयान करने के साथ कमाते हैं, बयान करने के जरिए कमाते हैं। फयूरी फयूरिदूना बादल किससिल मुसैलती वल अजीबती, तो वो लेकर आते हैं कुछ अजीबो गरीब किस्सों को, हत्ता यस्तमिउ इलैहिमुन नासु, यहाँ तक के लोग उनकी तरफ तवज्जो से सुनते हैं, वयातुहुम, और उन्हें कुछ देते हैं। का अबी सईद मुदाइनी, जैसा कि अबू सईद मुदाइनी का इस तरह का अंदाज था। अगली वजह कसदु शोहरती, शोहरत हासिल करना। वजालिका भी इरादिल अहादीसिल गरीबती, शोहरत हासिल करना इसकी सूरत ये होती है कि अनोखी हदीसों को लेकर आना। अल्लती ला तुजदु इंदा अहदिम मिन शुयूखिल हदीसी, ऐसी अनोखी हदीसें जो हदीस के शुयूख में से किसी के पास ना पाई जाती हों। फयकबुलूना फयुकबिलूना सनद अल हदीसी, तो वो हदीस की सनद को बदल देते हैं, ली युस्तगरबा, ताकि वो अजीब हो जाए, नई हो जाए। फयरगबू फी सिमाइही मिनहुम, तो अपने सुनने में उन लोगों से वो रगबत रखते हैं। का इब्नी अबी दहियतिन व हमादिन नसीबी, जैसा कि इब्ने अबी दहिया और हमाद नसीबी। मज़ाहिबुल करामियती फी वदइल अहादीस फी वदइल हदीसी, हदीस को वज़ा करने में, हदीस को घड़ने में करामिया के मज़ाहिब, करामिया के मौक़िफ़। ज़ामत फ़िरक़तुम मिनल मुब्तदिअती, गुमराहों में से एक फिरका ये समझता है, सम्मु बिल करामियती, जिन्हें करामिया कहा जाता है, जवाजु वदइल अहादीस, वो समझते हैं अहादीस के वज़ा करने का जायज होना। फी बाबी तरगीबी व तरहीबी, फकत तरगीब व तरहीब के बाब में सिर्फ। वस्तदल्लु अला ज़ालिका, और वो इस पर दलील लेते हैं, बिमा रुविया फी बादी तुरुकिन हदीसिन,
وہ اس پر دلیل لیتے ہیں اس کے ساتھ جو روایت کیا گیا ہے حدیث کے کچھ طرق میں، من کذب علیہ متعمدن، کہ جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ گڑا، من زیادتی جملتن لی لیدل لیدل الناس، اس جملے کی زیادتی سے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، ولیکن نہ ہاذہ زیادتا لم تثبت عند حفاظ الحدیث، لیکن یہ تو لیدل الناس ہے، یہ زیادتی حفاظ الحدیث کے نزدیک ثابت نہیں ہے، یہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ قال بعضهم، کچھ کرامیہ یہ کہتے ہیں کہ نحنو نکذب لہو لا علیہ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نہ کہ ان کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں۔ وہذا استدلال فی غایت السخف، مصنف کہتے ہیں کہ یہ استدلال انتہائی گھٹیا ہے، انتہائی کمتر ہے۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحتاج شرعہ الی کذابین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جھوٹوں کی محتاج نہیں ہے، لیروجوہ، کہ وہ اس کو رائج کریں، وہ اس کی ترویج کریں۔ وَهَذَا الزُّعْمُ خلاف اجماع المسلمین، یہ خیالات، یہ جو کرامیہ کے خیال ہیں، یہ خیال اجماع مسلمین کے خلاف ہے۔ حتی بالغ الشیخ ابو محمد الجوینی، یہاں تک کہ شیخ ابو محمد جوینی نے مبالغہ کیا، فجزم بتکفیر وادع الحدیث، تو انہوں نے یقین کیا، انہوں نے جزم کیا حدیث وضع کرنے والے کی تکفیر پر۔ چلیں یہاں، اچھا تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ خطاء بعض المفسرین فی ذکر الاحادیث الموضوعۃ، کچھ مفسرین نے غلطی کی ہے احادیث موضوعہ کو ذکر کرنے میں۔ لقد اخطا بعض المفسرین، بعض مفسرین نے خطا کی، فی ذکرہم احادیث موضوعۃ، احادیث موضوعہ کو ذکر کرنے میں، فی تفاسیرہم، اپنی تفسیروں میں، من غیر بیان وضعہا، ان کے وضع کو بیان کیے بغیر، لا سیما الحدیث المروی عن ابی ابن کعب فی فضائل القرآن، خاص طور پہ وہ حدیث جو روایت کی گئی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی فضائل کے بارے میں، سورتاً سورتاً، علیحدہ علیحدہ صورت کے، ومن ہؤلاء المفسرین، اور ان غلطی کرنے والے مفسرین میں سے، الثعلبی والواحدی والزمخشری والبیضاوی والشوکانی، یہ مفسرین ہیں۔ اشہر المصنفات فیہ، موضوع حدیثوں کے بارے میں مشہور تصنیفات، کتاب الموضوعات، پہلی ہے کتاب الموضوعات لی ابن الجوزی، ابن جوزی کی، وہو من اقدم ما صنفا فی ھذا الفن، ابن جوزی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس فن میں کچھ تصنیف کیا، لیکنہ متساہل فی الحکم علی الحدیث بالودع، لیکن وہ بہت زیادہ ہلکے رہے حدیث حدیث پر وضع کا حکم لگانے میں، حدیث پر وضع کا حکم لگانے میں بہت ہلکے رہے، بہت زیادہ حدیث کو انہوں نے وضع کے ساتھ متصف کر دیا۔ لذا انتقدہ العلماء وتعقبوہ، اسی وجہ سے علماء نے ان کی کتاب کی چھان بین کی اور اس کے پیچھے پڑے، اس کا تعقب کیا۔ اللہ لعلی مصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ،
یہ دوسری کتاب ہے لسیوطی، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ہوا اختصار لکتابی ابن الجوزی، یہ اصل میں ابن جوزی کی کتاب کا اختصار ہے، و تاکیب علیہ، اور ابن جوزی کی کتاب پر تاکیب ہے، و زیادات لم یذکرہا ابن الجوزی، اور آ، کچھ زیادتیاں ہیں اس کتاب میں جنہیں ابن جوزی نے ذکر نہیں کیا تھا۔ تیسری ہے تنزیہ الشریعت المرفوعۃ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعۃ، یہ کس کی کتاب ہے؟ لابن عراق الکنانی، ہوا کتاب تلخیص لسابقیہ، یہ اصل میں تلخیص کی کتاب ہے اپنی پچھلی دو جو بیان ہوئی ان کی تلخیص کی کتاب ہے، وہ کتاب حافل کتاب حافل مہذب مفید، اور یہ ایک ترتیب وار مفید کتاب ہے۔ چلیں جی، یہاں تک